السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ اردو ناول حوث کے پجاری، قسط نمبر 1۔ جیل کے رجسٹر میں اس قیدی عورت کا نام صبا رانی لکھا ہوا تھا۔ وہ کسی راجا کی رانی نہیں بلکہ عالی شان کوٹھیوں میں کام کرنے والی ایک نوکرانی تھی۔ وہ ماں باپ کے اچھے دنوں میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام صبا رانی رکھ دیا گیا۔ جب حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے اور فاقوں کی نوبت آ گئی تو بد نصیبی نے رانی کے نام میں نوک چبھا دی اور وہ رانی سے نوکرانی بن گئی۔ کوٹھی کے مالک شباز درانی کا بیٹا بوزدار درانی ایک عیاش لڑکا تھا۔ جب وہ کام کرنے ان کے گھر جاتی تو وہ کبھی کبھار اس کو چھیڑتا اور وہ اکثر اپنی مالکن سے شکایت کرتی، آپ چھوٹے صاحب کو سمجھائیں، وہ مجھے چھیڑتے رہتے ہیں۔ مالکن نے پوچھا، وہ تجھے کیسے چھیڑتا ہے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، میں کیا بتاؤں مالکن، وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے۔ اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ میرا بیٹا جوان ہے، ذرا دل لگی کرتا ہے، اسے کرنے دے، تیرا کچھ بگڑتا تو نہیں ہے نا؟ مگر مالکن، مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں کام چھوڑ کر چلی جاؤں گی یہاں سے۔ مالکن نے اسے گھور کر دیکھا اور بولی، تمہیں ماہانہ 300 روپیہ دیتی ہوں، اب 600 روپیہ دوں گی۔ یہ باتیں اپنے ماں باپ سے نہ کرنا۔ اس کا باپ بوڑھا تھا، محنت مزدوری نہیں کر سکتا تھا اور ماں دوسرے گھروں میں مائی کا کام کرتی تھی۔ وہ بھی ماہانہ 300 روپیہ کماتی تھی، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ مالکن نے اس کی ایک دم سے تنخواہ دگنی کر دی تو وہ صرف دل لگی کی حد تک چھوٹے صاحب سے راضی ہو گئی۔ روز صبح کام کرنے آتی اور دوپہر کے وقت واپس چلی جاتی۔ وہ اس وقت 14 برس کی تھی، بچپن اور جوانی کی درمیانی دہلیز کے درمیان میں کھڑی تھی۔ دوسری بار چھوٹے صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا اور دونوں بازوؤں میں دبوچ کر پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو چھڑا کر بھاگتی ہوئی مالکن کے بیڈ روم میں آ گئی۔ مالکن، مالکن، مالکن نے اسے پوچھا، اس طرح کیوں ہانپ رہی ہو؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر سانس پر قابو پاتے ہوئے بولی، وہ بیگم صاحبہ، وہ چھوٹے صاحب۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا ہے میرے بچے کو؟ انہیں کچھ نہیں ہوا مالکن، مگر میرے ساتھ کچھ ہونے والا تھا، وہ مجھے پھر چھیڑ رہے تھے۔ بیگم صاحبہ نے گھور کر کہا، تمہیں پورے 300 روپیہ زیادہ دے رہی ہوں، پھر کیوں شکایتیں کر رہی ہو تم؟ وہ کچھ زیادہ ہی دل لگی کر رہے ہیں بیگم صاحبہ، آج انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا اور مجھ سے گلے مل رہے تھے۔ مالکن اس کی بات سن کر ہنستے ہوئے بولی، جب میں تیری عمر کی تھی نا تو اس کے باپ نے بھی میرے ساتھ یہی کیا تھا، یہ بالکل اپنے باپ پر گیا ہے۔ صبا نے حیرانی سے پوچھا، مالکن آپ ہنس رہی ہیں، کیا یہ ہنسنے والی بات ہے؟ اور نہیں تو کیا، یہ رونے کی بات ہے، جوانی میں ایسا ہوتا ہے۔ جاؤ، آج میں تجھے کام سے چھٹی دیتی ہوں، تم آج گھر کا کام مت کرو، بس میرے بیٹے کے ساتھ ہنستی کھیلتی رہو۔ اسی وقت اس کا شوہر شہباز درانی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے پوچھا، کیا ہو رہا ہے؟ بیگم نے کہا، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آپ کا بیٹا آپ کے نقش قدم پر چل رہا ہے، اور یہ صبا ہے کہ اس کی بات ہی نہیں مان رہی، جبکہ میں اس کو پورے 300 روپے اس کی تنخواہ سے زیادہ دے رہی ہوں۔ شہباز درانی نے سینہ تان کر کہا، بیگم میرا بیٹا ہے، میرے ہی نقش قدم پر چلے گا، یہ اعتراض کیوں کر رہی ہو تم؟ بیگم نے کہا، لگتا ہے معاملہ کچھ آگے بڑھ گیا ہے، اس کی تنخواہ تھوڑی اور بڑھا دیتی ہوں۔ ہاں ٹھیک کہتی ہو تم، شہباز درانی نے صبا رانی کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا، تم صحیح کہتی ہو بیگم، 400 روپے اور بڑھا دو۔ پھر مالکن نے صبا رانی سے کہا، اے لڑکی سنو، آج سے تمہاری ہر مہینے کی تنخواہ 1000 روپیہ ہوگی، ہر مہینے پورا 1000 روپیہ ملے گا تمہیں۔ چل جا اب یہاں سے بھاگ اور میرا بیٹا جو کرتا ہے اسے کرنے دے۔ صبا کچھ کہنا چاہتی تھی
اس نے کچھ بولنے کے لیے ابھی اپنے لب کھولے ہی تھے کہ بڑے مالک نے ڈانٹ کر کہا، کبھی تیرے باپ نے بھی 1,000 روپیہ دیکھا ہے؟ کہاں نہ جا اور میرے بیٹے کی بات مان، چلو اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ ڈانٹ سنتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ اب اس کو جاتا دیکھ کر شہباز درانی نے حقارت سے کہا، اب تو یہ کام کرنے والی نوکرانیاں بھی پارسا بننے لگی ہیں، کیا دوسری کوٹھیوں والے انہیں چھوڑ دیتے ہوں گے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، دوسروں کو جانے دیں، ہمارا بیٹا تو اب اسے نہیں چھوڑنے والا ہے۔ اس بات پر وہ دونوں فاتحانہ شان سے کہکا لگانے لگے۔ پھر بیگم نے کہا، یہ تو میں یقین سے کہتی ہوں اس نوکرانی کو آج تک کسی نے میلا نہیں کیا، ابھی یہ بچی ہے، ہمارا بیٹا حد سے بڑھے گا تو یہ کبھی نہیں مانے گی۔ ان لوگوں کی نہ تو کوئی اوقات ہے اور نہ ہی کوئی عزت۔ اگر ایسا ویسا کچھ ہو گیا تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بات ہماری عزت اچھالتی رہے گی۔ ہمیں آگے کا بھی سوچنا چاہیے۔ تم ہی اس بچی کو تنہائی میں بیٹھ کر یہ سب سمجھاؤ، آخر کوئی تو اسے جوان بنائے گا۔ میں نہیں چاہتا ہمارا بیٹا باہر منہ مارتا پھرے اور خود کو کوئی بیماری چمٹا لے۔ بیماری سے پہلے ہی گھر میں علاج ہوتا رہے تو اچھا ہے، اور پھر یہ راضی ہو جائے گی۔ آپ فکر نہ کریں، میں اس کو تنخواہ کے علاوہ بھی بہت کچھ دے دلاتی رہوں گی۔ پھر اس دن کے بعد مالکن نیم راضی صبا کے کانوں میں یہ بات پھونکتی رہی کہ اگر گھر کے جوان لڑکے اور لڑکیاں گھر میں ہی اپنی ضروریات پوری کرتے رہیں تو کوئی باہر والا انہیں دیکھنے نہیں آئے گا اور نہ ہی کسی کو پتہ چلے گا، اور کوئی بدنامی بھی نہیں ہوگی، اور اگر ایسی ویسی کوئی بات ہو بھی گئی تو تم بے فکر رہو، ہم پردہ ڈال لیں گے۔ صبا کو ان کا بیٹا بوزاد ایک آنکھ نہیں باتا تھا، مگر اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ لوگ غریب تھے۔ ماہانہ 1,000 روپیہ ان غریبوں کے لیے ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اس تنخواہ کے علاوہ بیگم اسے بخشش بھی دیتی رہتی تھی، اس لیے وہ ایک حد تک بوزاد کو برداشت کر رہی تھی۔ لیکن ایک دن وہ حد سے بڑھ گیا۔ اس نے ایک مشروب میں نشے کی دوا گھول کر اس کو پلا دی۔ وہ کوئی بہوشی کی دوا نہیں تھی، بلکہ اسے پیتے ہی صبا پر مدہوشی طاری ہو گئی۔ وہ ہوش میں تھی، مگر کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ اس کا ذہن ہواؤں میں اڑ رہا تھا، وہ اپنے اختیار میں نہیں تھی۔ دھند میں لپٹی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن نشے کی مستی اسے سمجھا رہی تھی کہ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیا جائے۔ اس کے بچپن کی پارسائی انکار کر رہی تھی، نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی کشمکش میں وہ ایک چیخ مارتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ جب بوزاد درانی نے اس کی حالت بگڑتی دیکھی تو وہ گھبرا گیا۔ وہ تو ایک اناڑی نوجوان تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اگر ایسا ظلم کیا جائے تو کمسن بچیاں لہو لہان ہو جاتی ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے ماں باپ کے پاس پہنچا اور اپنی کارستانی بتائی۔ بیگم اور شہباز درانی کو جب یہ سب معلوم ہوا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر اسے دیکھا۔ صبا ان کے نوعمر اناڑی بیٹے کے بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے گئے، مگر وہ ہوش میں نہ آئی۔ اس کا جبڑا منہ کھول کر حلق میں لیمبو کے قطرے ٹپکائے گئے۔ پھر اسے آہستہ آہستہ ہوش آنے لگا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسے بوزاد کے بیڈ روم کی چھت دکھائی دے رہی تھی۔ اسے کچھ کچھ یاد آنے لگا تھا کہ اس پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اس نے دائیں بائیں سر گھما کر اپنی مالکن بڑے صاحب کو اور پھر یہ ادھورا کارنامہ سر انجام دینے والے صاحبزادے کو غور سے دیکھا تو اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ پھر جب اس کی نظر اس کے لہو لہان کپڑوں پر پڑی تو وہ چیخ چیخ کر روتے ہوئے کہنے لگی، یہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ میں نے تم لوگوں کو بتایا بھی تھا، لیکن تم لوگوں نے میری ایک نہ سنی۔
اس سب کے ذمہ دار تم دونوں بھی ہو۔ پھر وہ بوزاد دورانی کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے بولی، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، ماما اور بابا جی کو سب بتا دوں گی، چیخ چیخ کر کہوں گی اس نے مجھے برباد کر دیا۔ یہ سن کر شہباز درانی نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور گرجتے ہوئے بولا، شٹ اپ، اب اگر ایک آواز بھی منہ سے نکالی تو تمہیں بھی گولی مار دوں گا۔ وہ بھی ڈٹ کر بولی، ہاں مار دو، مجھے مار ڈالو، میں مرتے مرتے بھی تم گھٹیا لوگوں پر تھوکتی رہوں گی۔ اور اس نے بوزاد کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ وہ دونوں باپ بیٹے تیش میں آ گئے اور اس بیڈ پر سے کھینچ کر فرش پر گرا کر ٹھوکرے مارنے لگے۔ وہ پہلے ہی نیم مردہ سی ہو گئی تھی، مار کھاتے کھاتے مزید ادھوت مری سی ہو گئی۔ اب تو اس میں چیخنے چلانے کی سکت بھی نہ رہی۔ وہ چپ چاپ فرش پر پڑی مار کھاتی رہی۔ وہ دونوں اسے کھینچتے ہوئے باتھ روم میں لے آئے، وہاں فرش پر پھینک کر شاور کھول دیا۔ شہباز درانی نے بیگم سے کہا، اس کے لباس سے خون کے دھبے اچھی طرح دھو ڈالو، میں ابھی اس کا انتظام کرتا ہوں۔ پھر اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر فون کے ذریعے ایک پولیس افسر سے بات کی اور اسے نوکرانی کے تمام حالات بتاتے ہوئے کہا، ہمیں اس لڑکی سے نجات دلوا دو، اس کے بدلے میں تمہیں 50,000 روپیہ دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک پولیس انسپکٹر چند سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اس کے آگے 50,000 کی ایک گڈی رکھ دی گئی تو انسپکٹر نے کہا کہ ہمیں سونے کا ایک آدھا زیور بھی دیں، اس پر چوری کا الزام لگایا جائے گا اور پھر اس طرح اس لڑکی اور اس کے گھر والوں کا منہ بند کیا جا سکے گا۔ 50,000 کی رقم قانون کا حلیہ بگاڑنے کے لیے بہت تھی۔ صبا رانی کو وہاں سے اٹھا کر حوالات میں پھینک دیا گیا۔ اس کے ماں باپ روتے ہوئے وہاں آئے۔ ان سے کہا گیا، اب سے 2 دن پہلے شہباز درانی کے گھر میں سے 40,000 کے زیورات چرائے گئے ہیں۔ شہباز صاحب کو تمہاری بیٹی پر شک تھا، انہوں نے اس کام کے لیے ہماری خدمات حاصل کی۔ ہم تمہاری بیٹی کی خفیہ نگرانی کرنے لگے۔ آج یہ لڑکی جڑواں کنگن بیچنے کے لیے بازار کی طرف جا رہی تھی کہ ہم نے اسے چوری کے مال کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ یہ سن کر باپ نے کہا، یہ سراسر الزام ہے، میری بیٹی کبھی چوری نہیں کر سکتی، ہم اسے بچپن سے جانتے ہیں، وہ 8 برس کی تھی تب سے کوٹھیوں میں کام کرتی ہے، سبھی کوٹھیوں کے مالکان اس سے خوش رہتے ہیں، کبھی کسی نے کوئی شکایت نہیں کی اس کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی چور ہے؟ یہ سن کر انسپکٹر بولا، ہم نے دوسرے لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کی ہے، ان سب کا یہی بیان ہے کہ جب تک رانی ان کے ہاں کم کرتی رہی ان کے گھر میں چھوٹی موٹی چوریاں ہونا معمول کی بات تھی۔ ہم کیسے یقین دلائیں کہ ہماری بیٹی چور نہیں ہے؟ ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ رانی کا باپ بولا، تم کیا یقین دلاؤ گے؟ وہ بچی ہے اور تم بڑے چور ہو، تم لوگ بڑی بڑی کوٹھیوں میں وارداتیں کرنے کے لیے بیٹی کو وہاں بھیجتے ہو، اس کے ذریعے معلوم کرتے ہو کہ بڑے گھروں میں نقدی اور زیورات کہاں چھپا رکھے ہوتے ہیں، پھر وہاں نکیب لگاتے ہو۔ پھر وہ انسپکٹر بگڑ کر بولا، اب سے 2 دن پہلے تم نے شہباز درانی کے گھر سے 40,000 کے زیورات چرائے ہیں۔ اس کے بوڑھے اور بیمار باپ کو بھی چوری کے الزام میں پکڑ لیا گیا، پھر اس کی اچھی طرح پٹائی کی گئی۔ وہ اپنی اور بیٹی کی قسمیں کھا رہا تھا، اس بیچارے کے پاس 40,000 تو کیا 40 روپے بھی نہیں تھے۔ آخر انسپکٹر نے کہا، چلو کوئی بات نہیں، مال واپس نہ کرو، بس یہ بیان لکھ دو کہ تم نے اور تمہاری بیٹی نے چوری کی ہے۔ وہ خام خواہ چوری کا الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتے تھے، اتنی تو عقل تھی کہ نہ کردہ جرم کے الزام میں پھنسا دیے جائیں گے۔ اس بوڑھے کو حوالات میں بند کر کے دن رات اس کی پٹائی کی جاتی رہی۔ اس پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے اور ایسے ڈھائے جا رہے تھے کہ جسم پر کوئی زخم نہ آئے، تاکہ کہیں قانون کے محافظوں پر یہ الزام نہ آ جائے کہ ایک بے گناہ پر خواہ تشدد کیوں کیا گیا۔ اس دوران اس کی ماں روٹتی پیٹتی محلے والوں کے پاس جاتی رہی، علاقے کے بااثر افراد سے ملی،
بڑی بڑی کوٹھیوں والوں کے آگے جا کر ہاتھ جوڑ جوڑ کر اور گڑ گڑا کر کہتی رہی، میری معصوم بچی اور میرے بیمار خاوند کو ان ظالموں سے نجات دلو۔ لیکن ان بڑے لوگوں کو اتنا فرصت ہی نہیں تھی کہ اس کے معاملے میں خام خواہ خود کو الجھا دے۔ محلے کے لوگ بھی پولیس اور کچہری کی دلدل میں پھنسنا نہیں چاہتے تھے، کوئی بھی ان کی مدد کر کے خود کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ کتنے ہی کوٹھیوں والوں نے کہا، کوئی کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگاتا، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو تمہاری بیٹی نے یقیناً چوری کی ہوگی، اس لیے وہ پولیس کی گرفت میں آ گئی۔ اب کی ماں سے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو تمہاری بیٹی نے یقیناً چوری کی ہوگی، اس لیے وہ پولیس کی گرفت میں آ گئی۔ اب اس کی ماں سے کہا جا رہا تھا کہ 40,000 روپے کے زیورات واپس کرو تو تمہارے شوہر اور بیٹی کو رہا کر دیں گے۔ ماں کو بیٹی سے ملنے کی اجازت بھی نہیں تھی دی جا رہی تھی۔ بیچارے ماں باپ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ بڑی کوٹھی میں ان کی بیٹی کی عزت لوٹ لی گئی ہے، یہ بھی نہیں جانتے کہ حوالات میں رکھ کر اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ مار کھاتے کھاتے باپ کی حالت بھی ایسی ہو گئی تھی جیسے آج کل میں مرنے ہی والا ہو۔ پھر ایک دن صبا رانی کو سلاخوں کے پیچھے سے نکال کر دور سے ہی باپ کی حالت دکھائی گئی۔ وہ بچارہ فرش پر نیم مردہ سا پڑا ہوا تھا، اس میں تو ہلنے جلنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ وہ سر گھما کر بیٹی کو دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ اس انسپکٹر نے کہا، اگر اپنے باپ اور اپنی رہائی چاہتی ہو تو اس بیان پر دستخط کر دو کہ تم نے ہی بیگم شہباز درانی کے جڑواں کنگن چرائے ہیں۔ صبا رانی دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی، صاحب آپ جو حکم دیں گے وہ لکھ دوں گی، جو کہیں گے وہ کروں گی، مگر خدا کے لیے میرے ابا کو چھوڑ دو، ان کا علاج کرواؤ، نہیں تو یہ مر جائیں گے۔ یہ سن کر انسپکٹر نے کہا، ہم اتنے نادان نہیں کہ اس بڈھے کو حوالات میں ہی مرنے دیں گے اور اپنے سر الزام آنے دیں گے۔ ہم بس اتنا کر سکتے ہیں کہ اسے گھر پہنچا دیا جائے گا، پھر اس کی مرضی کہ وہاں پر یہ اپنا علاج کروائے یا ہماری بلا سے مر جائے۔ پھر وہ ان کے حکم کے مطابق بیان لکھنے لگی تو انسپکٹر بولا کہ یہ بھی لکھو کہ شہباز درانی اور ان کا بیٹا بزدار درانی انتہائی شریف لوگ ہیں۔ وہ تمہیں اپنی بیٹی اور بہن کی طرح سمجھتے تھے، لیکن تم نے ان کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ صبا رانی نے غریبی اور مفلسی کے باوجود 6 جماعتیں پڑھی تھی، اردو لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ قانون کے محافظوں نے اس سے جو کہا اس نے وہاں بیٹھ کر سب لکھ دیا۔ اس کے بعد باپ بیٹی کو ملنے کی اجازت دی گئی اور پچھلے کئی دنوں بعد پہلی بار انہیں ڈھنگ کا کھانا کھانے کو دیا گیا۔ بعد میں باپ سے بھی ایک بیان پر انگوٹھا لگوایا گیا، چونکہ انہوں نے چوری کا تحریری اعتراف کر لیا تھا، اس لیے باپ کو رہا کر دیا گیا، مگر بیٹی کو دوبارہ سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا گیا۔ مجبور باپ سے کہا گیا کہ جب تک 40,000 کے زیورات واپس نہیں ملیں گے تمہاری بیٹی سلاخوں سے باہر نہیں آ سکے گی۔ باپ روتا پیٹتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ بلا 40,000 کے زیورات کہاں سے لاتا؟ صبا کا باپ 2 دن بعد ہی دل کا دورہ پڑنے سے مر گیا۔ کوئی صبا رانی کی وکالت کرنے والا نہیں تھا، لہٰذا اسے حوالات سے نکال کر جیل کی 4 دیواری میں بیچ دیا گیا۔ اسے خبر مل چکی تھی کہ اس کا باپ دواؤں کے بغیر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر چکا ہے، لیکن وہ پھر بھی روتی بلکتی یہی کہتی رہی، مجھے بس ایک بار میرے ماں باپ سے ملوا دو۔ مان لیا کہ باپ مر چکا ہے مگر میری ماں تو زندہ ہے، مجھے بس ایک بار ان سے ملوا دو۔ اس کی ماں جانتی تھی کہ میری بیٹی سینٹرل جیل میں ہے، وہ ریز جیل کے بڑے گیٹ تک آتی، مگر کوئی اسے اندر جا کر بیٹی سے ملنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جواد اکبر ضلع کی تمام جیلوں کا انسپکٹر جنرل تھا۔ ایک دن جیلر نے اس سے کہا، سر ایک نوخیز کلی آئی ہے، سنگ مرمر کی طرح چکنی ہے، ابھی ہم میں سے کسی نے اسے ہاتھ نہیں لگایا، حضور کبھی وقت نکال کر آئیں اور اسے ایک نظر دیکھیں، آپ کے مزاج کے عین مطابق مال ہے۔ یہ سن کر جواد اکبر نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے پوچھا، تم یہ بات اچھے سے جانتے ہو میں کبھی کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا، سچ سچ بتاؤ کس نے اسے ہاتھ تو نہیں لگایا؟ جیلر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، ہماری کیا مجال ہے، ہم تو آپ کا جھوٹا کھانے والوں میں سے ہیں۔ جواد اکبر دوسرے ہی دن جیل کا معائنہ کرنے وہاں پہنچ گیا۔
زنانہ وارڈ میں صبا رانی کو سب سے الگ رکھا گیا تھا۔ جیلر نے صبا رانی کو بتایا تھا کہ جواد اکبر صاحب بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں، وہ چاہیں تو تجھے بڑی آسانی سے تیری ماں سے ملا سکتے ہیں، تیرا کیس اپنے ہاتھ میں لے کر تجھے یہاں سے رہائی بھی دلوا سکتے ہیں۔ اگر تو اپنا دل نکال کر انہیں ان کے آگے رکھ دے گی تو وہ بھی تیرے لیے رحم دل بن جائیں گے۔ جب جواد اکبر جیل کی چار دیواری میں قدم رکھتا تھا تو وہاں کا تمام عملہ بری طرح سہم کر الرٹ ہو جاتا تھا۔ اس کے مزاج میں ایسی گرمی تھی جیسے کھوپڑی کے اندر انگارے دہکتے رہتے ہوں۔ ذرا ذرا سی بات پر ماتحتوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، حتیٰ کہ ان کے منہ پر تھوک دیا کرتا تھا۔ کوئی اس کے سامنے شکایت کرنا تو دور کی بات، زبان ہلانے کی جرت بھی نہیں کرتا تھا۔ جب وہ سلاخوں کے پیچھے صبا رانی کے کمرے میں آیا تو وہ اس پہاڑ جیسے شخص کو دیکھ کر سہم سی گئی تھی، ڈر سی گئی تھی۔ وہ آگ تھا مگر رانی کے حسن اور کم سن جوانی کو دیکھتے ہی برف کی طرح پگھل گیا۔ جواد اکبر کوئی عاشق مزاج شخص نہیں تھا، لیکن رانی اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ جواد اکبر نے سپرنٹنڈنٹ جیل سے مخاطب ہو کر کہا، یہ تو بہت کم سن ہے اور بہت ہی معصوم ہے، جیل میں کیسے آ گئی؟ جواد کے لہجے میں ہمدردی تھی۔ اس کی بات سن کر رانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا بتاؤں جناب، بیچاری کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ آپ حاکم ہیں، قانون کے محافظ ہیں، اس بیچاری کو انصاف دلا سکتے ہیں۔ سپرنٹنڈنٹ نے کہا۔ جواد اکبر نے رانی کو سر سے پاؤں تک دیکھا